بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج بہت زبردست ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس کے دو حصے ہیں۔ اس ویڈیو کے آج ایک حصہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اگلا حصہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس میں میں نے عقلی دلائل کے انبار لگائے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ بہت ساری بکس اسٹڈی کی ہے اس کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کن حالات میں آتا ہے۔ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور وہ 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ کہ نبی اس قوم پر آتا ہے جس قوم پر نبی پہلے نہ آیا ہو، ایک تو یہ۔ نمبر 2، یا دوسری قوم میں جو نبی آیا اس کا پیغام یہاں تک نہ پہنچا ہو، یہ دوسری چیز ہے۔ نمبر 3 یہ کہ پہلے جو نبی کی تعلیمات ہے یا وہ بھلا دی گئی ہوں یا اس میں تحریف کر دی گئی ہو۔ اور چوتھا اس میں پوائنٹ یہ ہے، ریزن، کہ پہلے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ مل سکی ہو۔ اور آخری، کہ کسی نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے اگر ایک اور نبی کی ضرورت ہو تب بھی نبی آتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیغمبر یا نبی بنایا تھا۔ اچھا، نبی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ نبی کی خصوصیات 11 ہیں۔ نمبر 1، ایک تو نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، جیسے آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اب تک جھوٹے نبی آئے ہیں ان میں سے کسی کا نام بھی مفرد نہیں ہے، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، سجاد بنت حارث ہے، طلحہ اسدی ہے، مختار بن عبید ہے، حارث بن عبد الرحمن ہے، مغیرہ بن سعید ہے، صالح بن طریف ہے، اسحاق اخرس ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے، غلام احمد قادیانی ہے۔ نمبر 2، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، یعنی امی ہوتا ہے۔ نمبر 3، یعنی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہو سکتا ہے، بس وہ اللہ کا ہی شاگرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی شاعر نہیں ہوتا، شاعری نہیں کرتے، کیونکہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتی۔ نمبر 4، نبی جھوٹا نہیں ہوتا، یعنی عاجزی میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نمبر 5، نبی کی میراث نہیں ہوتی۔ نمبر 6، نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے۔ نمبر 7، نبی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، انتہا درجے کا خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حسان بن ثابت جو ہے نا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، اور آپ میں کوئی عیب نہیں تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلَقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی ایسا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، جس کو کسی شاعر نے شعر میں یہ کہا ہے کہ آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوبہ دیدم ولیکن تو چیز دیگری، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، تمام پیغمبروں کو بھی دیکھا، دنیا کو دیکھا، لوگ کو دیکھا، لیکن آپ جیسا خوبصورت میں نے کبھی کسی دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں دیکھا۔ نمبر 7، نبی کا کردار بے عیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے لوگوں کو واعظ کیا، جس کو پہاڑی کا واعظ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، ٹھیک ہے، کہ میں کیسا انسان، آپ نے مجھے کیسا پایا، اتنے سال مجھے دیکھا، آپ نے مجھے کیسا پایا۔ نبی جہاں فوت ہو وہیں دفن ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ معراج کی رات کو بیت المقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے نبی ہیں، جو اس میں نہیں آئے وہ نبی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک ہے ریزن۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر نبی پر جو وہی صرف جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور کوئی فرشتہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ جو وہی وہ نہیں لے کر آتا رہا۔ اور نمبر 11، نبی جو کسی کتاب کا مصنف نہیں ہوتا۔ اچھا، اگلا پوائنٹ یہ کہ پرانی کتابوں میں یا مختلف مذاہب کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کوئی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے لیے لفظ شلوہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر تمام امتیں اکٹھی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تمام امتیں اکٹھی ہوئیں۔
انجیل میں ہے کہ تسلی دینے والا آئے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہربان اور تسلی دینے والے تھے، دلجوئی کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے دیکھو وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ وہ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ سچی روح ہوگا اور میرے بارے میں تصدیق کرے گا، گواہی دے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کی گواہی دیتے ہیں، اور انہی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت تھی، وہ بالوں کا ایک گچھا سا بنا ہوا تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہ کھجوروں کی سرزمین تھی۔ تورات میں آپ کے لیے ایک لفظ فار قلیت بھی آیا ہے جس کا معنی احمد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ زمین پر میرا نام محمد اور آسمان پر میرا نام احمد ہے۔ اچھا، ہندوؤں کی جو وید ہے ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ملتا ہے، نشانی جو ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فٹ آتی ہیں، وہ بہت ساری نشانی، مثال کے طور پہ وہ بہت ممتاز خاندان سے ہوگا۔ آپ دیکھیں قریش خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، اور سپر صلاحیتوں کا مالک ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، چاند دو ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ آنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، کسرا محل کے 14 کنگرے گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، کعبہ میں رکھے سارے بت زمین پہ بل گر پڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی انگلی سے پانی جاری ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے، کھجور کا تنے کا رونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے رومال سے ہاتھ صاف کیے تھے، وہ رومال جب بھی میلا ہوتا اس کو تندور میں ڈالتے آگ میں، اور وہ بالکل صاف ہو کے نکلتا، اس کو کبھی آگ نے نہیں پکڑا۔ یہ نشانی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ جو پیغمبر آئے گا یہ تمام وحشیوں کو کنٹرول کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ عرب کتنے وحشی قوم تھے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، الطاف حسین حالی نے فرمایا تھا نا کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یہ گانا، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک ایسے، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور نشانی ہے کہ وہ سچ قائم کرے گا۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، وہ اس کے دوست اس کے لیے بنیاد ثابت ہوں گے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان دینے پر تیار تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی کو کفار نیزے سے تھوڑا تھوڑا کر کے مار رہے تھے، تو کسی کافر نے اس وقت ٹانٹ کیا کہ اس وقت تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میری 1000 جانیں ہوں اور 1000 جانوں کو تم اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے مارو تو میں اس کے بدلے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ اس میں یہ بھی نشانی تھی کہ یہ جو نبی ہوگا یہ جزیرہ نما جزیرے میں پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ مکہ کو جزیرہ نما کہا جاتا تھا۔ ایک نشانی اس میں یہ بتائی گئی تھی کہ ان کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا جس کا معنی ہوتا ہے خدا کا بندہ۔ آپ دیکھیں عبداللہ کا معنی بھی یہی ہے، اور والدہ کا نام سومنائی ہوگا، سومنائی کہتے ہیں امن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اس کی خوراک کھجور اور انجیر ہوگی، پسندیدہ خوراک۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں خوراکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ ہیں۔ وہ نہایت ایماندار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور تھے، خدا اسے اپنے اوتار کے ذریعے پڑھائے گا۔ آپ دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتایا، پیغام پہنچایا، پڑھایا۔ ایک یہ بھی نشانی ہے کہ خدا اسے تیز رفتار گھوڑا دے گا جس سے وہ آسمانوں کی سیر کرے گا، یعنی براق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ اور ایک اس میں یہ نشانی دی گئی کہ وہ مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے پیدا ہوئے۔ تو یہ دیکھیں ساری نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اس دور میں جو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، جو تورات انجیل اور زبور کا عالم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے، تو بحیرہ راہب نے بھی تصدیق کی تھی کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی جو ہے نا وہ دور کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عروج پر تھا، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ جادو کو توڑنے والے تھے، جیسے عصا کا دیا گیا کہ جادوگروں نے سانپ بنایا جادو کے دور سے، تو آپ نے عصا ڈالا تو جو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ید بیضا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو 14ویں کے چاند کی طرح بلکہ سورج کی طرح وہ چمکتا تھا، تو ایسے معجزے دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں اس دور میں طب و حکمت بہت عروج پر تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ طب و حکمت میں عروج پر تھے۔ مثلا آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے جو کہ ناممکن تھا، کسی کی آنکھیں خراب ہوتی ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا، کوڑ پہ ہاتھ پھیرتے کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جاتا۔
حتیٰ کہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پہ پھونک مارتے تو زندہ ہو کے اڑ پڑتا. ایسا جیسے مصر کا حسن بڑا مشہور تھا، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھیجا تو یوسف علیہ السلام انتہائی حسین تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، اس دور میں فصاحت و بلاغت بڑی عروج پر تھی، تو اس لیے قرآن پاک نازل ہوا. اور قرآن پاک میں یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کوئی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے، کوئی ایک کچھ تھوڑا سا کر کے لے تو پتہ چل جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہو. اور صرف ایک آدمی ایک لے کر آیا تھا کہ اس دور میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی کوئی نظم یا کچھ لکھتا نا تو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کعبے کے دروازے پر لٹکائی تھی لکھوا کے، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب دیکھیں کہ سارے شعراء کے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، اور یہ 3 مصرے تو بنتے نہیں تھے، یا 2 مصرے ہوتے ہیں یا 4 مصرے ہوتے ہیں، رباعی ہوتی ہے، شعر ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کسی نے یہ ہمیں یعنی دعویٰ کیا ہے کہ یہ اس کو چوتھا مصرع بنا کے دکھاؤ. تو ایک بہت بڑے شاعر نے چوتھی ایک اپنی طرف سے اس نے آیت یا فقرہ بنایا تھا. اور دیکھیں وہ کیا تھا، اس میں تھا نا کہ ان شانیہ هو الابتر، اس کا چوتھا مصرع بنایا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی آسمانی کلام ہے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے وہ عالمگیریت والا ہے. کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا. کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ساری دنیا کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا. کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جن اور انس دونوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا. کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی شریعت قیامت تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا. ٹھیک ہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو دیکھیں پچھلے پیغمبروں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بشارت دی تھی کہ ایسا پیغمبر آئے گا. اچھا، ایک اور بہت بڑی نشانی کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، جو صحابی ہوتا ہے، اس کے جسم کو قبر نہیں کھاتی. اور دیکھیں نور الدین زنگی کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اتنے 100 سال بعد جو ہے نا، جب وہ ایک بہت بڑا قصہ ہوا تھا کہ نور الدین زنگی کو کچھ غیر ملکی آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جو چرانا چاہتے تھے. تو نور الدین زنگی کو پتہ چلا، تو نور الدین زنگی نے جب وہاں تک پہنچا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس میں نظر آ رہے تھے، یہاں تک وہ آدمی پہنچ گئے تھے. تو پاؤں بالکل صحیح سالم، ویسے نرم جیسے ایک زندہ انسان کے ہوتے ہیں. تو یہ معجزہ ہے، یہ اسی طرح یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی باتیں بتائی ہیں وہ عام انسان نہیں بتا سکتا. مثلا بتایا کہ جی فارس اور روم فتح ہوں گے، وہ دیکھو فتح ہوا. اور اس وقت یہ خوشخبری دی تھی جب انتہائی غربت کی حالت میں تھے اور مکہ میں رہنا مشکل ہو رہا تھا، مدینہ میں رہنا مشکل ہو رہا تھا. اس دور میں یہ باتیں بتائی گئی. سراقہ کو کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ سراقہ تمہارے ہاتھوں پہ کسرا بادشاہ کے کنگن، سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے، وہ دیکھ لو. وہی اس سراقہ نے دیکھا کہ ایسے ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کہا کہ آئندہ ہم جو حملہ کریں گے، دیکھو 2 سال بعد مکہ فتح کیا. غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک رات پہلے جا کے صحابہ کا جگہ دیکھا کہ یہاں یہ کفار جو ہے وہ جہنم رسید ہوں گے، اور بالکل اسی جگہ پہ کفار جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے. تو یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں. اس طرح آپ جو ہے نا ایک دفعہ آپ پہاڑ پر کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. تو پہاڑ ہلنے لگا، یعنی زلزلہ سا آیا. تو آپ نے کہا پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں. اور دیکھو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہداء تھے، اور وہ دونوں شہید ہوئے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میری امت جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے گی، اور وہی ہوا. پھر پچھلی امتوں کے واقعات بتائے جو کوئی عام انسان نہیں بتا سکتا. تو یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. پھر آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں آپ وہ دیکھ لیں، وہ ساری باتیں سچ ہو گئی. اتنے 100 سال پہلے، 1000 سال بلکہ 1400 سال پہلے بتائی گئی. مثلا گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی، لوگ موسیقی کے آلات جیبوں میں لیے پھریں گے، بیٹیاں ماؤں پر حکومت کریں گی. دیکھ لیں آپ بیٹیاں کیسے ماؤں کو ڈانٹتی ہیں اور مائیں کیسے ڈرتی ہیں. لوگ گدیوں پر بیٹھ کر مسجد آیا کریں گے. گاڑیوں کو دیکھ لیں، گاڑیاں گدیاں ہی ہیں نا. مرد گھر آ کر سارے دن کی کاروائی دیکھ لے گا، ٹی وی کیمرہ دیکھ لے. مسجدوں انتہائی سجی ڈیکوریٹڈ ہوں گی، نمازی نہ ہونے کے برابر ہوں گے. بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچے اونچے محلات بنائیں گے. اور عرب ممالک کو دیکھ لیں، یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے تو تھے. امانت میں خیانت کی جائے گی. آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، ہمارے لوگوں کو دیکھ لیں. دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم پر فوقیت ہوگی. آپ دیکھ لیں دینی تعلیم بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم عروج پر ہے. مسلمان غیر مسلموں کی نقل کریں گے. آپ فیشن دیکھ لیں، حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ گوہ میں
کے बिल में घुसेंगे तो मुसलमान भी गोह के बिल में घुसेंगे। आप कपड़ों का फैशन देख लें, उनकी नकल, बालों का फैशन देख लें, दाढ़ियों का फैशन देख लें। खवातीन बारीक तरीन लिबास पहनेगी, आज की खवातीन के लिबास देख लें, बल्कि लिबास तो ना होने के बराबर है। लोग एक दूसरे से टकरा कर मरेंगे। ये एक्सीडेंट को आप देख लें, ज़लज़ले बकसरत आएंगे, देख लें। गाने वालों की बहुत इज्जत होगी, आज देख लें जितने भी सिंगर्स हैं इन सबको स्टार कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल इंसान थे। एक पैगंबर कामिल इंसान होता है। यानी आपसे हज़रत आयशा से किसी ने पूछा था ना कि आप सल्लम के अखलाक कैसे, तो आपने कहा था काना खुलुकुल कुरान। कुरान नहीं पढ़ा, कुरान में जो कुछ है वो आप सल्लम का अखलाक है। कुरान में जो नेकी मौजूद है आपके अंदर वो नेकी मौजूद है। कुरान में जो बुराई मौजूद है आप उससे कोसों दूर है। तो आपका बचपन भी पाक, आपकी जवानी भी पाक। आपने ना कभी झूठ बोला, ना कभी जहालत की बात की, ना कोई फहाशी, ना बदकारी, ना धोखा, ना हीलाबाजी, ना कोई फ्रॉड, ना किसी को तकलीफ, किसी को कभी, और सरापा रहमत, सरापा शफकत, सरापा नेकी, सरापा अच्छाई। ये खूबी सिर्फ एक पैगंबर में हो सकती है। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।